ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو جتنے آج کی یہ جو ہماری ویل آ گئی اس میں جتنے بھی مسائل ہے، جس طرح پہلے آپ نے کہا کہ آج سے باقاعدہ جو افغان ریفیوجیز ہے ان کا جو ختم ہو گئے ان کی اسٹیٹس اور اس واپس جا رہے ہیں، اور آج میں نے جب پشاور بات کی تو مجھے بتایا گیا کہ کافی تعداد میں فیملیز جو ہے وہ طورخم کی طرف آن دا وے ہے۔ کل بھی 2000 فیملیز جو ہے آخری دن تھا، کل 31 اگست، اس میں بھی 2000 فیملیز گئیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد جو بات کریں گے نا کہ یہ جو ٹینشن ہوا ہے جس کی طرف ملا یعقوب نے بھی اشارہ کیا، یہ ٹینشن کیوں ہوا ہے؟ یہ جو کوئی کہتے ہیں ڈرون اٹیکس ہوئے، بیسیکلی یہ 3 ڈرون اٹیک ہوئے، 2 پہ بات ہو رہی ہے، باقی پہ بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں آج اسی پہ بات کروں گا کہ اس ڈرون اٹیک پہ اسپیشلی جو ننگرہار میں ہوا ہے، اس پہ طالبان یا افغان حکومت ناراض کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ تو روزانہ ہوتے ہیں یہ ڈرونز پہ، اور اس پہ بات کریں گے کہ اس سے پہلے ایک ہفتے میں کتنے ڈرونز اسٹرائک ہوئے ود ان افغانستان پاکستان سے۔ کل بھی ہوا ہے، اور اگست میں جو ہے نا 7 اور 8 اگست کو بھی ہوئے تھے، اور جس میں کافی تعداد میں لوگ مرے تھے۔ تو اس پہ افغان طالبان خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور پھر اس سیوں پہ ڈیفینیٹلی یہی بات کریں گے کہ چائنا اگر چاہتا تو طالبان جو آبزرور سٹیٹس ہے افغانستان کی، اس کو اس اجلاس میں مدعو بھی مدعو تو کیا تھا، لیکن اس کو مطلب ہے کہ لے آ سکتا تھا، کیونکہ چائنا کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ کنونس کرتا ہے یو این سیکورٹی کونسل کو کہ یہ آبزرور، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی یو این سیکورٹی جنرل بھی ان سارے میٹنگز میں اس طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، اور آخر میں یہ باجوڑ میں جو جرگہ ہوا ہے، اور اس نے حکومت کو 1 ہفتے کا ڈیڈ لائن دیا ہے کہ یار بس یہ پیک اپ کرو آپریشن، اور ورنہ پھر ہم کیا کریں گے۔ وہ جو دھمکی دی ہے کہ اسلام آباد آنے کی یا پشاور آنے کی یا مقامی طور پر پروٹیسٹ کرنے کی، اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو چاروں جو موضوعات ہے انتہائی اہم ہے۔ کوشش ہوگی کہ ذرا جلدی جلدی 2 منٹ 3 منٹ میں موضوع کو ہم وائنڈ اپ کریں، کیونکہ چاروں پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہوگی۔ دیکھیں یہ جو ریفیوجیز کے حوالے سے کل سے آپ کو پتہ ہوگا خیبر پختونخوا پولیس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور وہ بڑا ایلیبوریٹ ہے۔ اس میں وہ حکومت کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس سے کلیئر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایس سی سی کارڈ ہولڈرز ہیں اور جو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں ان پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے، نمبر 1۔ اس کے علاوہ جو ہے جن کے پاس جو نہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز ہے اور نہ افغان کا پی او آر کارڈ ہولڈر ہے، ان کو اریسٹ کیا جائے۔ مطلب ایک اللیگل ہے انٹل اینڈ انلیس ان کے پاس ویلڈ ویزا ویلڈ پاسپورٹ نہ ہو۔ اگر یہ ہیں تو پھر ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اے سی سی کارڈ ہولڈرز کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو میرے پاس ایک نوٹیفیکیشن بھی ہے جو کہ ریجنل پولیس آفیسر دیر کو جو بھیجا گیا ہے، اور یہ ایڈیشنل سیکرٹری ایک میٹنگ ہوئی ہے پشاور کے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے اس کے ساتھ، اس میں کلیئر گائیڈ لائن دیے گئے ہیں کہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اب پاکستان میں کوئی بھی ریفیوجی نہیں ہے، اور سب کو واپس جانا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ایک بات کی گئی ہے، 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کی گئی ہے کہ آپ چیک کریں کہ کوئی مقامی شخص یا افراد یا فرد ان کو جن کے پاس ویلڈ جو اسٹے ڈاکومنٹس نہ ہو، ویلڈ اسٹے ڈاکومنٹ اونلی دا ویزا اینڈ دا پاسپورٹ، تو ان کو کوئی بھی مکان یا دکان کرایہ پہ نہیں دے گا۔ نمبر 1 یہ تو کلیئر، مطلب یہ سافٹ ٹارگٹ ہے کہ یار آپ ختم۔ دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ خاص کر پی او آر کارڈ ہولڈرز اور اے سی سی کارڈ ہولڈرز کے حوالے سے، اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک جگہ پہ پی او آر کارڈ ہولڈرز ہے یا اے سی سی کارڈ ہولڈرز ہے، تو اس پہ آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس کو گرفتار نہیں کرو گے۔ آپ جا کے مقامی مشران جو ہے ان کو اکٹھا کریں گے، یا جو الیکٹڈ ممبر نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی یا ڈسٹرکٹ اسمبلی ہے ان کو اکٹھا کر کے ان کو لے آئیں گے اس صاحب کے پاس، اور ان کو کنونس کریں گے کہ یار آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، بس اب چلے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن میرے پاس ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جہاں بھی آپ نے پی او آر کارڈ ہولڈر دیکھا یا اے سی سی کارڈ ہولڈرز دیکھا تو آپ اس کو گرفتار کریں یا اس کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ نہیں، دیکھا اس کو کنونس کرنے کے لیے آپ نے مقامی لوگوں کو جو ہے انگیج کرنا ہوگا، مقامی مشران کو، مقامی الیکٹڈ لوگوں کو، تاکہ اس کو کنونس کرے اور وہ واپس چلے جائے۔ ان ادر کیس یہ بھی ہے کہ کوئی ایسے لوگوں کو گھر
دکان مکان جو ہے وہ کرائے پہ نہیں دیں گے. تو اس سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس وقت وہ نہیں ہوگا کہ کوئی سختی ہوگی. اور اسپیشلی کل آپ کو تو پتہ ہے ایک واقعہ بھی ہوا ہے افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے جس میں ابھی تک اطلاعات کے مطابق 600 یا 700 کے قریب جو ہے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ تعداد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. تو ایک افغانستان پہ ایک یہ آفت بھی آئی ہے. حالانکہ پاکستان خود ان سے گزر رہا ہے. یہ جو سیلاب ہے خیبر پختونخوا سے لے کر پنجاب اور ابھی سندھ میں انٹر ہو رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن جو ہے پاکستان یہ کارروائی بھی نہ کرے جن کے لیے یہ ایشو ہوا تھا. دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اسٹرائکس تو میں نے بات کی مطلب ہے کہ کابل میں بھی اور دیگر جو ذرائع ہے ان سے بات کی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے کہ اب پاکستان ایمبیسڈر کو جو ہے نا اس کو طلب کیا. تو اس نے مجھے کہا یار ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ہے کہ ایمبیسڈر کا کام ہی وہی ہے کہ جا کے جو بھی ہوسٹ کنٹری اسے کہہ دیتے ہیں تو اس کو آنر کر دیتے ہیں, انہیں بلا دیتے ہیں. کہتے ہیں پہلی دفعہ ہمارے ایمبیسڈر کو کابل میں نہیں بلایا گیا. یہ ہوتا لاسٹ ایئر بھی 3 دفعہ ہوا تھا. اس دفعہ اس سال جو ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. لیکن یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن بنیادی بات جو یہ ہے کہ جب یہ تو کنفرم ہے کہ پاکستان ہر ہفتے میں 2-3 بار جو ہے ڈرون سٹرائک کرتا ہے افغانستان میں, اور یہ حقیقت ہے. لیکن جب مجھے عجیب سا لگا کہ یار یہ تو اسی دن سمبازا میں بھی ہوا تھا جس میں 57 افغان جو ہے وہ مارے تھے, اور افغانستان کے اس پار, مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کراس کر کے آئے تھے, اسی پار ظاہری بات ہے اسی پار اتنے لوگ تو کیمپ ہوگا نا ان کا, ان کو مارا تھا. اسی طرح یہ کل جو واقعہ ہوا ہے جو خواجہ خضر پوسٹ ہے کہ بارڈر سے 2 کلومیٹر ہے یا 1-1.5 کلومیٹر جو ہے ان سائڈ افغانستان جو ہے وہاں پہ کیمپ تھا یا موومنٹ ہو رہی تھی 30 سے 25 کے قریب لوگوں کو. ان میں سے یہ ان کے اطلاعات کے مطابق 30-25 لوگ تھے, اور وہاں پہ ایک افغان کمانڈر ہے, ابھی میں نام بول رہا ہوں, جو اس کا وہ ٹی ٹی پی کا کے لیے وہ کمانڈر ہے, افغان کمانڈر ہے جو کہ نور علی مسعود کا وہ بندہ ہے, وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا. تو وہ ان سے 12-13 جو ہے نکل کے بارڈر کی طرف نکلے, اور جو ہی نکلے نا اس پہ فائر کیا گیا ہے. تو فائر کس چیز سے ہوا ہے؟ ڈرون سے ہوا ہے. تو یہ مطلب یہ کہ یہ ڈرون اور یہ جو ننگرہار میں یوز ہوا ہے یہ بھی یہ بڑا ذرا تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا جہاز تھا یہ, کیونکہ یہ ونگڈ ایک ہوتا ہے کہ سمپل یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جس طرح باقاعدہ جہاز کی طرح اس کے ونگز ہوتے ہیں. تو یہ جو ننگرہار پہ ان کو زیادہ تب کیوں لگی ہے, ابھی یہ سوال ہے. باقیوں پہ یہ تو کچھ باقیوں پہ تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں. مطلب ہے کہ باقی اگر آپ کیم ہیڈ کرے تو یہ کچھ نہیں کہہ رہے. جس طرح میں نے کہا نا ادھر 57 مارے گئے, ادھر 4 مارے گئے, اس سے پہلے 33 مارے تھے, اس سے پہلے بھی تقریباً 34 یا 35 جو تھے وہ بھی مارے گئے تھے. اور یہ مجموعی تو یہ ہیٹ ہوتے رہتے ہیں اکراس دا بارڈر ان سائڈ افغانستان. یہ جو ننگرہار میں ہوا ہے, اب طالبان نے کیا کیا ہے, طالبان بڑا سمارٹ گیم کھیل رہے ہیں. ان لوگوں نے جو ٹی ٹی پی کے جو اہم کمانڈرز ہیں, جو امپورٹنٹ کمانڈرز ہیں, ان کو کیمپوں سے شفٹ کر کے گھروں میں رکھا ہے. ابھی یہ جو اور یہ ننگرہار میں بھی ہے, یہ کابل میں بھی ہے, اور یہ مزار میں بھی ہے. ابھی ان کو جب پتہ چلا کہ یار پاکستان کو تو ان کا بھی پتہ ہے, یہ جو گھر ہے میرے خیال میں جو میرے اطلاعات کے مطابق یہ ایک بزنس مین ہے, بہت بڑا بزنس مین ہے, جو متحدہ عرب امارات میں افغان بزنس مین ہے. یہ اس کا قلعہ ہے. افغانستان میں بڑے گھر کو قلعہ کہتے ہیں, مطلب ہے کہ جو بڑا ہو اور اس کو بڑا قلعہ کہتے ہیں. تو یہ قلعے میں جو ہے یہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ٹھہرایا تھا. ابھی مقامی افراد کے مطابق 7 کمانڈرز کی لاشیں تو ان میں سے 7 تو اندر مرے ہیں 7, اور ان کی لاشیں جو ہیں وہاں سے لے کے گئے ہیں. تو یہ بھی طالبان کے لیے کہ یہ, لیکن طالبان اب سمجھتے ہیں کہ یہ اگر مقامی جس گھر میں وہ سمجھ رہے تھے کہ بڑا پروٹیکٹڈ ہے, جس طرح میں نے کہا ایک بزنس مین ہے, اس کا نام میرے خیال میں نعیم خان ہے یا محمد نعیم ہے, جو اس طرح نام ہے, تو اس کے گھر میں یہ ٹھہرے تھے, اسی گھر میں اس کو ٹھہرایا گیا تھا, اور اس پہ ڈرون ہوا ہے, ونگ ڈرون ہوا ہے. اب طالبان کے ساتھ فکر کیا لگی ہے؟ فکر یہ لگی ہے کہ یار یہ تو کابل میں بھی ہم نے رکھے ہیں, مزار میں بھی ہم نے رکھے ہیں, ہرات میں بھی ہم نے ان کے جو ایریا ہے ہم نے ان کو گھر دیے ہیں, ہلمند میں بھی گھر دیے ہیں, کندہار میں بھی گھر دیے ہیں, جو ان کے اہم کمانڈر ہیں. باقی جو فوٹ سولجرز ہیں یہ تو کیمپوں میں ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ابھی اگر پاکستان نے یہاں پہ ان کو ہیڈ کیا تو یہ تو کابل میں بھی کر سکتے ہیں,
یہ تو مزار میں بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جب یہ ملا یعقوب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا, ٹویٹ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ وٹ دے کین ڈو, یہی کر سکتے ہیں نا کہ ان لوگوں کے ذریعے پاکستان پہ حملہ کرے, انہی میلیٹنٹس کو جو ہے وہ وہ کرے, ان کو بیک کرے. تو آلریڈی وہ تو کر رہے ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ جو میں نے ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان بھی پاکستان سے گلہ کر رہے ہیں. وہ گلہ کیا ہے؟ وہ گلہ یہ ہے کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے, افغانس کو, جو پاکستان جانے کے لیے یا ٹی ٹی پی کے ساتھ تھے, اور ان کے لیے ہم نے کوئی علیحدہ جیل بھی بنایا ہے, وہاں پہ ہم نے رکھا ہے. پاکستان یہ ریکگنائز کیوں نہیں کر رہا ہے؟ پاکستان بار بار ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے, اور پبلک جو نہیں آنا چاہیے تھا. حالانکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم نے بہت سو کو اریسٹ بھی کیا ہے, بہت سو کو ہم نے جیل میں ڈالا ہے. تو اب یہ مسئلہ ہے, لیکن اس وقت جو سچویشن ٹینس ہو گئی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ پاکستان نے ننگرہار اور خوست میں گھروں پہ ڈرون سٹرائک کیے ہیں. اگر جسی طرح سمبھازا اکراس دا بارڈر, کیونکہ وہ جو 9-10 کو جو ہوا تھا اس میں تو 50 لاشیں پڑی تھی, افغانستان میں پڑی تھی, لیکن وہ اٹھا نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ادھر ڈرون تیار کھڑا ہے. تو اس کے لیے پھر ان لوگوں نے جرگے کیا, جرگے کے بعد ان کو لے جا کے, حالانکہ ان کو بڑی عزت کے ساتھ دفنائے بھی یہ. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کافی ٹینشن ہے دونوں کے درمیان, اور ٹینشن اس وجہ سے ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ پاکستان کیمپ پہ اگر اٹیک کرے تو کرے, ان سائڈ افغانستان اٹیک کرے تو کرے, لیکن یہ گھروں تک آنا جو ہے یہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ ان لوگوں کو گھروں سے نکال دے. دیکھیں لاسٹ یہ جو ایس سی او کانفرنس ہے نا, اس میں افغانستان کی اسٹیٹس جو ہے وہ ایز این آبزرور ہے. اب اگر چین چاہتا, لاسٹ نومبر میں افغان طالبان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم اس دفعہ ایس سی او میں پارٹیسپیٹ کریں گے, مطلب دے ور کوائٹ کانفیڈنٹ. اور پہلے ہم نے اس پہ بھی لاگ بھی کیا تھا کہ ان کو انویٹیشن بھی ایکسٹینڈ ہوا تھا, جس طرح چین نے پاکستان, انڈیا وغیرہ کو کیا. جس طرح 19 اگست کو یا سے پہلے جب چین کے وزیر خارجہ انڈیا گئے اس کو, پھر اس کے بعد پاکستان آئے, تو ان کو بھی انوائٹ کیا تھا. لیکن چین اگر چاہتا تو میرے خیال میں یہ پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے. وہ کیسے؟ کیونکہ ان کے لیے اجازت نامہ چاہیے تھا, اور وہ چین کی اتنی کلاؤٹ ہے, اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ اجازت لے سکتا تھا. لیکن چین ناراض ہے. چین 2-3 باتوں پہ ناراض ہے. ایک ہی جو ٹرائی لیٹرل ہوا تھا 20 اگست کو, اس میں جو ٹرائی لیٹرل کا جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں ٹی ٹی پی کا اور ای ٹی آئی ایم کا ذکر تھا, دونوں کا. اور اس میں کہا گیا ہے کہ ای ٹی آئی ایم کی تعداد بڑھ رہی ہے, ان کی حملوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اسی طرح ٹی ٹی پی, اور ٹی ٹی پی, ای ٹی آئی ایم, آئی ایس کے یہ وغیرہ سارے جو ہے یہ ایک ہی مشترکہ کارروائیاں کر رہے ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ, مشترکہ اسٹیٹمنٹ جب یہ ایگری کر گئے, ابھی یہ افغان گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ کو ایشو کرے, اس کو ریلیز کرے. لیکن افغان گورنمنٹ نے اس کو ریلیز نہیں کیا, کیونکہ اس میں ای ٹی آئی ایم کا ذکر تھا, اس میں ٹی ٹی پی کا ذکر تھا, اس میں دیگر دہشت گرد تنظیموں کا ذکر تھا. اس پہ چین ناراض, نمبر 1. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین کے آئل کمپنیز, آپ کو پتہ ہے اس کو جس طرح افغانستان سے نکالا گیا, اور ابھی امریکہ کو انٹر کر رہے ہیں. اور امریکہ کو کیسے انٹر کر رہے ہیں؟ وایا قطر. اب قطر, ظاہری بات ہے قطر تو سینٹکام کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے, وہ تو امریکہ کے بہت زیادہ وہ زیر اثر بھی ہے. تو اب وہ امریکہ کو لا رہے ہیں. تو the way طالبانز آر پلینگ دا گیم. ایک تو اس پہ بھی کبھی بات کریں گے کہ یہ جو انڈیا سے پاکستان کو جو ہے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی ہسٹری کیا ہے, اور کتنے افغان جو ہے ڈاکٹر نجیب صاحب سے لے کر اب تک کتنوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو انڈیا کے ذریعے ڈرائے دھمکائے, اور پھر ان کا حشر کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں طالبان کو بھی یہ ریئلائز کرنا ہوگا. ایران جو کہہ رہا ہے کہ سیرین ٹیررسٹ کو اب افغانستان میں بسایا جا رہا ہے, یہ بھی حقیقت ہے, کیونکہ سیریا میں جتنے بھی سینٹرل ایشین ٹیررسٹ تھے اب وہ شفٹ ہو گئے ہیں افغانستان. اور یہ بھی رپورٹس ہے کہ کچھ کو تو افغانستان نے تذکرہ بھی دیا ہے, شناختی کارڈ بھی دیا ہے, تاکہ ان کا پتہ نہ چلے کہ یہ وہاں سے آئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس پہ چین ناراض ہے, ایران ناراض ہے, پاکستان ناراض ہے. تو اگر آپ کے 3 میجر نیبرز جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو, تو اس سیو میں اس لیے چین کا انٹرسٹ نہیں تھا کہ یہ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرے, اور دے ہیو شون دا کارڈ. دیکھیں یہ 29 جولائی کو جو آپ کو پتہ ہے کہ جب فوج نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہ مامون میں آپریشن کرنا ہے, وڑی کی مامون اینڈ وے مامون دونوں میں آپریشن کرنا ہے, تو اس میں وہ جرگہ سامنے آیا, کہتے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں. ہارون رشید صاحب کو آپ نے سنا ہوگا, وہ نیگوسیشن تو ہوتی رہی,
لیکن بات کہاں پہ ہو گئی کہ 12 تک جو ہے جب ان کے تقریباً 7 راؤنڈس ہوئے ان کے پاس اور کوئی بات نہ بن سکی تو پھر فوج نے آپریشن شروع کیا. اس میں کچھ گاؤں تھے، ترخو گاؤں یا جو 3-4 گاؤں ہیں ان کو تو کلیئر کیا گیا، وہاں پہ واپس ہونے لگے. لیکن ابھی کچھ اور علاقے ہیں وہاں پہ اب جو ہے آپریشن وہاں پہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اور مزید لوگ نکل آ رہے ہیں. تھوڑا سا لوگوں کو یہ ہے کہ یار آپریشن آپ نے 12 دن لے لیا، مطلب ہے کہ 12-13 کو شروع کیا، 20 دن ہو گئے. لیکن اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ اب باجوڑ میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا، بنیر کے بھی یہ کلاؤڈس یہ حالات ہو گئے. تو میرے خیال میں ملٹری بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو گئی تھی. تو اب آپریشن میں دوبارہ تیزی آئی ہے، اسپیشلی یہ بارڈر ایریاز کے جتنے بھی علاقے ہیں. تو اب مزید لوگ نکل آ رہے ہیں. تو اب جرگہ جو ہوا ہے، جرگہ ان اے پازیٹیو نوٹ، جرگہ نے کہا کہ آپریشن ٹھیک ہے، آپ کریں آپریشن لیکن جلدی کریں. مطلب یہ ہے کہ لوگ جتنا یہ لمبا ہوتا جا رہا ہے تو آپ جو ہے لوگوں کے مسائل بڑھتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ کو اس کو جلدی سے جلدی وائنڈ اپ کرے. تو ابھی پرسوں جو جرگہ ہوا ہے اس میں ان کو تقریباً 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. 1 ہفتے کے اندر اندر آپریشن ختم ہونا ہوگا. اگر 1 ہفتے کے اندر ختم نہ ہوا تو جرگے نے کہا کہ پھر ہم پروٹیسٹ کریں گے. پروٹیسٹ باجوڑ کے اندر کریں گے، دھرنا پشاور میں دیں گے یا اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. کہتے یہ ہفتے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن اس پہ فوج نے بھی یا سیکورٹی فورسز نے بھی ایگری کر گئے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرے تاکہ مزید لوگوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن حالات ایسے ہیں کہ یہ وڑی کے مامون ہے، بر مامون نے ابھی بھی جو ٹیررسٹ یا شدت پسند ہے ان کی پریزنس ہے. وہ جرگے کی بات ان لوگوں نے نہیں مانی ہے. اب آپریشن اور کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ کافی تعداد میں شدت پسند مارے بھی گئے ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی 1 ہفتہ دیا ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے.